اچھا جی، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ 17ویں صدی اٹلی، گیلیلیو گیلیلی۔ جی، گیلیلیو اور کیتھولک چرچ کا وہ مشہور تنازع۔ بالکل، دوربین سے کائنات کے نئے نظارے اور پھر وہ ٹکراؤ۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع بھی ہیں اس پر، ہے نا؟ جی ہاں، ویکیپیڈیا ہے، ایک یوٹیوب ڈاکیومنٹری کا ٹرانسکرپٹ ہے اور ایک مختصر اردو تحریر بھی ہے۔ تو کوشش ہوگی کہ ان سب کو ملا کر ایک مکمل تصویر پیش کی جائے۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ گیلیلیو کی وہ دریافتیں، ہیلیو سینٹرزم یعنی سورج مرکزی نظام پر جو بحث ہوئی، چرچ سے ٹکراؤ، مقدمے، اور پھر آج ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں، ان سب پہلوؤں کو سمجھیں۔ جی بالکل، تو شروع کریں؟ ضرور، کہاں سے شروع کریں؟ گیلیلیو کی دوربین سے؟ ہاں، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ گیلیلیو نے دوربین کو بہتر بنایا اور پھر جو اس سے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ کیا دیکھا؟ مثلاً چاند کی سطح جو بالکل ہموار نہیں تھی بلکہ کھردری، پہاڑوں اور وادیوں والی تھی۔ اچھا، جبکہ پہلے کیا مانا جاتا تھا؟ پہلے ارسطو کے مطابق یہ تھا کہ آسمانی اجسام بالکل کامل، ہموار گولے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو پہلا بڑا چیلنج تھا۔ جی، پھر مشتری کے گرد 4 چھوٹے چاند دریافت کیے، گیلیلین مونز جنہیں کہتے ہیں۔ زبردست۔ اور زہرا سیارے کے گھٹتے بڑھتے مدارج بالکل ہمارے چاند کی طرح، اور سورج پر دھبے۔ سورج پر دھبے؟ یعنی سورج بھی کامل نہیں؟ بالکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارسطو اور بطلیمیوس کا جو پرانا نظریہ تھا نا کہ زمین مرکز ہے کائنات کا، جی، جیو سینٹرزم۔ ہاں، اس کے خلاف جا رہی تھی، اور یہ وہی نظریہ تھا جسے چرچ کی آپ کہہ لیں حمایت حاصل تھی۔ اور یہ مشاہدات کس نظریے کو تقویت دے رہے تھے؟ یہ نکولس کوپرنکس کے نظریے کو، یعنی ہیلیو سینٹرزم کو، کہ زمین سمیت سارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اچھا، لیکن کیا چرچ نے فوراً مخالفت شروع کر دی؟ نہیں، شروع میں تو جیزویٹ ماہر فلکیات نے بھی شکوک کا اظہار کیا، لیکن بعد میں رومن کالج میں انہوں نے گیلیلیو کے مشاہدات کی تصدیق بھی کی۔ پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ تب بنا جب کچھ فلسفیوں نے جو ارسطو کے سخت پیروکار تھے، انہوں نے دوربین سے دیکھنے تک سے انکار کر دیا۔ گیلیلیو کو اس پر بڑی مایوسی ہوئی۔ اور مذہبی مخالفت؟ ہاں، وہ بھی تھی، خاص طور پر بائبل کی کچھ آیات کی لغوی تشریح کی وجہ سے۔ کچھ حوالے تھے جیسے زبور میں یا یشوع کی کتاب میں جن سے لگتا تھا کہ زمین ساکن ہے۔ اچھا۔ تو کچھ پادری جیسے ٹوماسو کاچینی، انہوں نے واز میں گیلیلیو پر تنقید شروع کر دی۔ ایک اور تھے نکولو لورینی، انہوں نے تو گیلیلیو کا ایک خط جس میں انہوں نے سائنس اور مذہب کی تشریح الگ رکھنے کی بات کی تھی، وہ انکویزیشن کو بھیج دیا۔ اوہو، انکویزیشن یعنی چرچ کا وہ ادارہ جو نظریاتی معاملات دیکھتا تھا؟ جی بالکل، یہیں پر پھر کارڈینل رابرٹ بیلامین کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک بہت پڑھے لکھے اور با اثر کارڈینل تھے۔ ان کا موقف تھوڑا محتاط تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک ہیلیو سینٹرزم کا کوئی ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت نہ ملے، اسے صرف ایک حسابی ماڈل سمجھا جائے، حقیقت نہیں۔ یعنی ایک تھیوری کے طور پر ٹھیک ہے، فیکٹ کے طور پر نہیں؟ ہاں بالکل، کیونکہ اسے حقیقت ماننا بائبل کی جو اس وقت تشریح رائج تھی، اس سے ٹکرا سکتا تھا۔ تو پھر 1616 میں کیا ہوا؟ 1616 میں انکویزیشن کے ماہرین نے، جنہیں کوالیفائرز کہتے تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ نظریہ کہ سورج کائنات کا مرکز ہے، یہ فلسفیانہ طور پر احمقانہ اور مضحکہ خیز اور باقاعدہ طور پر بدعتی ہے۔ بدعتی، ہیریٹیکل، یہ تو بہت سنگین الزام تھا۔ بہت سنگین۔ اور یہ کہ زمین حرکت کرتی ہے، یہ کم سے کم ایمان میں غلطی ہے۔ تو گیلیلیو کو کیا حکم ملا؟ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کوپرنکس کے نظریے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں، نہ اسے مانیں، نہ پڑھائیں، نہ اس کا دفاع کریں۔ اور کوپرنکس کی کتاب پر بھی پابندی لگ گئی؟ جی، ڈے ریولیوشنبس پر، اور ایسی دوسری کتابوں پر بھی۔ تو یہ تھا پہلا مرحلہ 1616، لیکن گیلیلیو رکے نہیں، ہے نا؟ نہیں، وہ نہیں روکے۔ کئی سال بعد 1632 میں جب نئے پوپ اربن ہشتم آئے، جو پہلے گیلیلیو کے قدردان سمجھے جاتے تھے، اچھا، تو گیلیلیو نے ان کی آپ کہہ لیں اجازت سے ایک کتاب شائع کی، ڈائیلاگ کنسرننگ دی ٹو چیف ورلڈ سسٹمز۔ وہ مشہور ڈائیلاگ والی کتاب؟ جی وہی۔ شرط یہ تھی کہ وہ دونوں نظریات، زمین مرکزی اور سورج مرکزی، کو پیش کریں گے
اور سورج مرکزی کو ایک مفروضے کے طور پر، اور پوپ کے اپنے دلائل بھی شامل کریں گے۔ کتاب کس طرح کی تھی؟ یہ 3 کرداروں کے درمیان ایک مکالمہ تھا۔ سالویاتی جو کوپرنکس کا حامی ہے، ساگریڈو جو ایک ذہین مگر غیر جانبدار شخص ہے، اور سمپلیسیو جو ارسطو کا پیروکار ہے۔ سمپلیسیو یعنی سادہ لوح؟ ہاں، نام سے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اور مسئلہ یہیں سے شروع ہوا۔ کیسے؟ پوپ اربن اشٹم کو یہ لگا کہ سمپلیسیو کا کردار، جس سے ارسطوئی نظریات اور پوپ کے دلائل کہلوائے گئے تھے، اسے کچھ کم عقل اور مذاق اڑانے والے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اوہو، یعنی پوپ سمجھے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ ایسا ہی سمجھا گیا۔ بس پھر کیا تھا، پوپ سخت ناراض ہو گئے، کتاب پر فوراً پابندی لگی اور گیلیلیو کو روم طلب کیا گیا مقدمے کے لیے 1633 میں۔ دوسرا مقدمہ، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ گیلیلیو کے لیے بہت سخت ثابت ہوا۔ انہیں بدعت کے شدید شبہ کا مجرم قرار دیا گیا۔ شدید شبہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ براہ راست بدعتی تو نہیں قرار پائے، لیکن ان پر شبہ بہت پختہ تھا کہ وہ اب بھی کوپرنیکن نظریات رکھتے ہیں۔ سزا کیا ملی؟ انہیں اپنے نظریات سے عوامی طور پر دستبردار ہونا پڑا۔ عمر قید کی سزا ہوئی، جو پھر گھر پر نظر بندی میں بدل دی گئی۔ ان کی کتاب ڈائیلاگ پر پابندی برقرار رہی اور مستقبل میں کچھ بھی شائع کرنے پر پابندی لگ گئی۔ اور وہ مشہور جملہ، اور پھر بھی یہ حرکت کرتی ہے، ایپور سے مووے۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سزا سننے کے بعد آہستہ سے یہ کہا تھا، لیکن اس کا کوئی اسی زمانے کا پکا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بعد میں زیادہ مشہور ہوا۔ تو زندگی کے آخری سال نظر بندی میں گزرے؟ جی، فلورنس کے قریب آرچیٹری میں۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنا علمی کام نہیں چھوڑا۔ وہیں انہوں نے اپنی ایک اور بہت اہم کتاب لکھی، ٹو نیو سائنسز۔ اچھا، وہ کس بارے میں تھی؟ وہ جدید میکینکس اور مٹیریل سائنس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ وہ کتاب پھر اٹلی سے باہر ہالینڈ سے 1638 میں شائع ہوئی۔ کمال ہے، نظر بندی میں بھی اتنا اہم کام۔ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ چرچ کا رویہ بھی بدلا۔ کیسے؟ آہستہ آہستہ پابندیاں ہٹیں۔ 1758 میں، پھر 1835 میں کوپرنکس اور گیلیلیو کی کتابوں کو ممنوعہ کتابوں کی فہرست سے نکالا گیا۔ اور پھر آخر کار پوپ جان پال دوم نے؟ جی، 1992 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا کہ گیلیلیو کے معاملے میں چرچ سے، مطلب چرچ کے اہلکاروں سے غلطیاں ہوئی تھیں۔ تو آخر میں گیلیلیو کی میراث کیا ہے؟ ہم انہیں کیوں یاد رکھتے ہیں؟ دیکھیں، گیلیلیو کی اہمیت صرف فلکیات میں نہیں ہے۔ ان کا اصل کارنامہ وہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا، مشاہدہ، تجربہ اور ریاضیاتی تجزیہ۔ یعنی سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی ایک طرح سے۔ بالکل، اور انہوں نے صدیوں سے چلی آ رہی جامد سوچ کو، خاص طور پر ارسطو کے اثر کو چیلنج کیا، جدید میکینکس کی بنیاد رکھی۔ تو اگر خلاصہ کریں تو یہ صرف سائنس مقابلہ مذہب کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ یہ نئے مشاہداتی علم اور قائم شدہ اتھارٹی، جو مذہبی بھی تھی اور فلسفیانہ یعنی ارسطوئی بھی، کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا۔ اس میں ذاتی انائیں بھی شامل تھیں، سیاسی پہلو بھی تھے۔ اور یہ سوال بھی تھا کہ سچائی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا وہ جو صدیوں سے مانا جا رہا ہے، یا وہ جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور تجربے سے ثابت کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ بنیادی سوال تھا۔ تو یہ کہانی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ جب کوئی نئی سائنسی دریافت سامنے آتی ہے جو ہمارے پرانے عقائد یا نظریات سے ٹکراتی ہو، تو معاشرہ اسے کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ جی، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا علم کی تلاش، نئی چیزوں کی دریافت ہمیشہ قائم نظاموں کے لیے ایک خطرہ ہی سمجھی جائے گی؟ ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔